मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में फिर बादल बरसाने लगा। सिस्टम सिंध पर भी असर अंदाज हो गया। कराची में वक्फे वक्फे से तेज हवाओं के साथ कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का आगाज। बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला शुरू। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। इस्लामाबाद, एबटाबाद, मानसरा, कोटली, पूंछ, बाग और मुजफ्फराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। जंग बंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज मुस्तरद कर दी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि सदर ट्रंप जंग के खात्मे के वक्त का तयन नहीं कर सकते। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी ओहदेदारों की टारगेट किलिंग का खात्मा है। वाशिंगटन में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, एक और जंग भी जीत रहे हैं। ईरान की बहरिया और फिजाइया को खत्म कर दिया, मगर फेक न्यूज को देखे तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। वफाकी हुकूमत का साथ देने के लिए एमक्यूएम के लिए कुछ नहीं मांगा। मुंतजिर हैं 28वीं तरमीम में अवाम को खुशखबरी दी जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया, हम अपने हिस्से का इख्तियार अवाम को देना चाहते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सेनेटर शहरी रहमान से उनकी साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का आज से लाहौर में आगाज। इफ्तिताही टाकरा दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान शाम 7 बजे होगा। इवेंट में पहली बार 8 टीमें होंगी इन एक्शन। टूर्नामेंट के दौरान 39 रोज में 44 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर और कराची 22 मैचेस की मेजबानी करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के लिए मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी भी पुरजोश। प्लेयर्स का अपनी टीम को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी। लाहौर के मुकामी होटल में नई किट्स के साथ टीम्स का फोटो शूट भी मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। एक नई सुबह और अच्छी तवक्कुआत के साथ दिन का करते हैं आगाज़। तो सुबह सवेरे ही मौसम है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद हल्की सर्द हवाएं चल रही हैं और बारिश के मौसम की ये कैफियत सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी रिकॉर्ड की गई हैं। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सुबह फुहार तो हुई है, लेकिन कहीं से ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि तेज़ बारिशें भी हैं। अब देखना ये है कि ओवरऑल पूरे दिन में कराची की क्या सूरत हाल रहती है। और एक्सपेक्टेड तो यही था कि 25 से लेके 29 तारीख तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जो है सिचुएशन उसके हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल बात कर लेते हैं ज़रा PSL की। और आज है पहला मैच। लाहौर के कदाफी स्टेडियम ने शायकीन क्रिकेट को कर दिया है पुरजोश। क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला बाकायदा शुरू हो रहा है और पाकिस्तान सुपर लीग के ज़बरदस्त और एक्साइटिंग मैचेस जो हैं वो आज से शुरू होंगे। 11वें एडिशन का इफ्तिताही मैच आज खेला जाएगा और लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन इन दोनों के दरमियान पहला मैच है। लाहौर कलंदर्स की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि PSL 11 की तैयारी अच्छी है और मुकाबला अच्छी करेंगे। दूसरी जानिब हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मानस लेविशेन भी जीत के लिए हैं पुरअज़्म। क्रिकेट की मजीद भी बात आगे चल के हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब, जो कि है ईरान अमेरिका इसराइल तनाज़ा। अब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर वाज़ेह तज़ाद का शिकार हो गई है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, वहीं दूसरी जानिब सख्त इनकार सामने आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ मुज़ाकरात के दावे किए गए, लेकिन ईरान की फौजी क़यादत ने इन दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम ना दे। ईरान किसी सूरत अमेरिका के साथ मुफाहमत नहीं करेगा। ईरान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि खित्ते में इस्तेहकाम ताकत के जरिए आएगा और मौजूदा सूरत हाल ईरान की मर्जी के बगैर तब्दील नहीं हो सकती। ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें गर्दिश कर रही थीं। और अब सवाल ये है कि क्या ये बयानात सिर्फ दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या वाकई दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी मुफाहमत का रास्ता बंद हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी कई इस तरह की खबरें सामने आईं
کہ مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اگر مذاکرات کی بات ہو بھی رہی ہے، بات گشت چل بھی رہی ہے، تو اسرائیل کے جو میزائل حملے ہیں وہ رکنے میں نہیں آ رہے ہیں۔ کل بھی اسرائیل نے ایران کے چند علاقوں کو نشانہ بنایا اور وہاں پہ بھی افراد کی جو ہے وہ کچھ افراد جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں کہ جب ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے لیکن دوسری جانب اسرائیل کے یہ حملے بھی جاری ہیں، تو ماہرین اس وقت اچنبھے میں ہیں کہ آیا اس تمام تر معاملے میں مذاکرات کی کشتی آگے بڑھ پائے گی؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا 2015 کے تحت جو معاہدہ ہوا تھا، نیوکلیئر معاہدہ، کیا اس طرف جانا چاہ رہے ہیں یا پھر ٹرمپ اپنی ہی راگ الاپ رہے ہوں گے، جن میں ان کا سب سے پہلا بیان، سب سے بڑا بیان ہی یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ جیت چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے اور عالمی تناظر میں ایک بڑا اہم معاملہ سامنے آیا ہے کہ ایک بار جب یہ معاہدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، بٹ امریکہ اور چین میں ملاقات، دس از سم تھنگ نیو۔ یہ شیڈیول تو تھا اپریل میں، لیکن ایران کی جنگ کی وجہ سے اس کو آگے تو کرنا پڑا۔ لیکن اب خبر یہ آئی ہے، بین الاقوامی جو جریدے ہیں وہ اس کی خبر یہ دے رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان ملاقات ہو سکتی ہے، اور یہ ملاقات ہوگی چین میں، اور مئی کا مہینہ بتایا گیا ہے، غالباً 14 اور 15 مئی کی وہ تاریخ دی گئی ہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جائیں گے چین اور ملاقات کریں گے چائنیز پریمیئر شی جن پنگ سے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ لیٹر دس ایئر ان کا شیڈیول، یعنی کہ چائنا کے پریمیئر کا بھی وزٹ شیڈیول ہے امریکہ میں۔ تو اس تمام تر جنگ و جدل میں، ان تمام تر اسکرمشز میں یہ ایک نئی چیز سامنے نکل کر آ رہی ہے۔ کیا اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا جائے کہ یہ جنگ جو ایران، امریکہ اور اسرائیل کی ہے وہ نمٹ رہی ہے یا نہیں؟ اس پہ تو ہم آگے چل کے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہوں گے۔ ابھی ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے ابتدائی میں ذکر کر رہے تھے ایران امریکہ اسرائیل تنازع کا۔ ایک جانب ڈونلڈ ٹرمپ بہت دعوے کر رہے ہیں، ایک دعویٰ تو یہ کہ وہ یہ ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، لیکن ایران سمیت دنیا یہ مان کے نہیں دے رہی کہ امریکہ یہ جنگ جیت چکا ہے۔ تو واقعی کیا امریکہ یہ جنگ جیت چکا ہے، یا ایک بار پھر امریکہ اپنی توانائیاں، اپنے فوجی اثاثے، اپنے میزائلز ایک اور ریجن میں انویسٹ کرنے کے بعد، ان کو تباہ برباد کرانے کے بعد اب آگے نکلنے کی سوچ رہا ہے، اور اس دلدل میں پھنسنے کے بعد اب وہ بڑی مشکل سے کیچڑ میں لت پت ہو کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس سب پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ماریہ سلطان صاحبہ، آپ سیکورٹی ایکسپرٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم ماریہ صاحبہ، گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ صبح کے اس پہر میں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ماریہ صاحبہ، کیا آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹرمپ جنگ جیت چکا ہے، اور کیا ایران کو بھی یہ پتہ چل گیا، اور کیا امریکیوں کو بھی اس بات کا یقین آ گیا ہے کہ وہ ایران کو جنگ ہرا چکے ہیں؟ دیکھیں، جب بھی امریکہ کسی جگہ سے نکلنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی ایسی طاقت جو قبل از وقت کسی بھی ایسی جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں جس کے انہوں نے بہت زیادہ بات چیت کی ہو، لیکن وہ اہداف حاصل کرنے کے باوجود بھی جنگ ہار جائیں، تو یہ صورتحال اس وقت امریکہ کی ہے۔ امریکہ کے مطابق انہوں نے تمام جنگی اہداف حاصل کر لیے ہیں، لیکن جو اس کا اسٹریٹجک امپیکٹ تھا، یعنی جو جنگ جیتنے کے بعد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو حاصل کرنے سے محروم۔ اس وقت بھی مشرق وسطی جو ہے وہ اتنا ہی ونریبل ہے جو شاید جنگ کے شروع میں نہیں تھا۔ اس وقت اسرائیل جو ان کا ساتھی ہے یا حامی ہے، اس وقت مسلسل ایران کی زد میں ہے، ایران کے جو مختلف ملٹری اٹیکس ہیں ان کی زد میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کس وقت ہوگا اور کس وقت ایران اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ امریکہ یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جو نیکسٹ سٹیج ہے اگر نہیں ہوتی، نہ صرف اس کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج پریزنٹ کرے گی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں اس خطے کے اندر، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ماریہ صاحبہ، بہت سارے لوگوں نے یہ جو 5 دن کا ہالٹ تھا، جس کو اب گزرے بھی غالباً 1.5 دن تو ہو گیا ہے، اس ہالٹ کو وہ امریکہ کے نیکسٹ موو کی تیاری کہہ رہے تھے۔ وہ نیکسٹ موو آبویسلی دا ایمفیبیس وارفیئر، اس کے آغاز میں، حالانکہ
यू नो इट बेटर देन मी कि एम्फीबियस वॉरफेयर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना ही कहीं इसका टैक्टिक का कहीं इस्तेमाल हुआ और ना ही ये कामयाब रही। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अमेरिका की नज़रें इस वक्त खार्ग आइलैंड पे है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है दे आर स्पेक्यूलेटिंग कि हो सकता है आने वाले दिनों में खार्ग आइलैंड पे अमेरिका अब आगे बढ़े और उस पर कब्जा करने की कोशिश करे। डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन? देखिए, इट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि इस वक्त दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि इस वक्त उनके पास कोई ऐसा लेवरेज नहीं है जो ईरान को आमादा कर सके कि आप नेगोशिएशंस के लिए आए, या कोई एक ऐसी पोजीशन जहां अमेरिका इस पर ईरान से किसी भी किस्म की कंसेशन ले सके। इस वक्त अगर ईरान फैसला करता है कि वो जंगबंदी की तरफ जाता है या मुज़ाकरात की तरफ जाता है, तो ये एक ईरानी फैसला होगा, ये एक अमेरिकन फैसला नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर वो एम्फीबियस ऑपरेशन करते हैं और उसकी कॉस्ट बहुत वाज़ेह है, उसके बाद वो समझेंगे कि उनके पास कोई बार्गेनिंग चिप आ सही जाए। बार्गेनिंग चिप जो है वो इस वक्त उनको ज़रूरत है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कांग्रेस में जाके ये कहा है कि जी, हमने हर किसी को ख़त्म कर दिया, हम अभी वहाँ ईरान में किसी से बातचीत करने के लिए वहाँ लीडरशिप भी मौजूद नहीं। असल बात लीडरशिप की मौजूदगी या गैर मौजूदगी नहीं है। असल बात यह है कि अभी तक जो मिलिट्री रद्द-ए-अमल है वो उसको कंटेन नहीं कर सके हैं। जो अटैक्स डिमोना के पास हुए हैं, जो अटैक्स इस वक्त मशरिक़ वस्ता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, वो डिसैलिनेशन प्लांट्स का है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद अगर ये एम्फिबियस ऑपरेशंस भी करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि दैट इज समथिंग ऑन द टेबल, उसके बाद असल मसला भाई का भाई खड़ा है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। लेकिन उनका ख्याल ये है कि अगर ये कामयाबी से ये कर लेते हैं, तो शायद इससे इनके पास एक लेवरेज आ जाए जिससे वो ईरान पे बातचीत कर सके। लेकिन इन सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए जो सूरत हाल है, वो ये है कि ईरान ने अभी पिछले ही दिनों 2-3 दिन पहले रूस से S-400 जो है मंगवाए हैं, और S-400 इस वक्त क्राग आइलैंड, बुशरेर, नंताज और अस्फहान इसमें इस वक्त प्लेस हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो एरियल असॉल्ट है वो इतना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट जहाज हैं, जिसमें ये एयरबॉर्न 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, वो भी हिट हो सकते हैं। और अगर एयर बाय एयर इतनी मैसिव कैजुअलिटीज होती हैं, तो ये कोई आसान चीज नहीं होगी। इस वक्त समझा जा रहा है कि अमेरिका तकरीबन 8,000 से 10 जो फौजी हैं वहाँ उनको मूव करेगा। इसके साथ साथ बरतानिया जो है वो भी अपनी फोर्सेस को इस खत्ते में मूव कर रहा है अमेरिका की मुआवनत के लिए। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये सचमुच ये कर सकते हैं? करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है, और वो कीमत क्या अमेरिका इस वक्त उठा सकता है या नहीं, ये असल असल क्वेश्चन। आपने बात कर ही दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, तो अब एक नई सिचुएशन भी डेवलप होती नज़र आ रही है इन द न्यूज़। इट इज़ के ईरान इज़ थिंकिंग कि वो बाबुल मंदब जो है, जो रेड सी का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैरीटाइम पूरा रूट है, तो अभी तक सिर्फ तेल की बंदिश देखी मारिया साहबा। अभी अगर हम एक ये ऐसा मैरीटाइम रूट जिससे सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि बाकी चीज़ों भी बड़ी तादाद में दुनिया को जाती है, दुनिया की कनेक्टिविटी है बाबुल मंदब की, ईरान ने इशारे दिए हैं कि अगर ज़्यादा मामला खींचे तो हम इसको भी बंद कर सकते हैं। ये हो गया तो कितनी कैटास्ट्रोफी होगी ये तो कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता ऐसा। देखिए, इस वक्त 3 चीज़ें जो है ना वल्नरेबिलिटी हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, दूसरा बाब अल मंदब जिसकी वो बात कर रहे हैं, और तीसरा जो है मशरिक़ वस्ता के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट्स का। क्योंकि अगर ईरान में डिसैलिनेशन प्लांट्स को हदफ बनाता है, पूरे मशरिक़ वस्ता में 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई पानी नहीं रहेगा। इस बात का अंदाज़ा हम नहीं कर सकते हैं कि अगर आपके पास पूरी रियासत के लिए कोई पानी मौजूद ना हो, यानी कि पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर पानी का बहरान पैदा हो जाए। देखिए, तेल के बहरान को आप हैंडल कर सकते हैं, उसकी उसकी डिफरेंट इम्प्लिकेशंस है। लेकिन आप पानी के बहरान को हैंडल नहीं कर सकेंगे अगर इतनी सारी जो अवाम है, उनके पास पानी पीने के लिए नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो तकरीबन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कहा जाता है 20 से 40% ग्लोबल ट्रेड गुजर रही है, इसको अगर आप बाब अल मंदब के साथ मिलाते हैं तो तकरीबन 40 से 60%। तो इसका मतलब ये है कि आप दुनिया की तमाम तर तिजारत, तमाम तर जो एनर्जी प्रोडक्शन है, उस सब को शिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिप्स चल रही हैं, और जो शिप्स हैं ये इस वक्त जो है टैक्सेशन दे के जा रही हैं ईरान को, जो युआन में है तकरीबन 2 मिलियन युआन के करीब। अब अगर ये सूरत हाल पैदा होती है,
تو اس کے اندر جو پورا ٹریڈ ڈائنامک ہے مشرق وسطیٰ کا، پورا ٹریڈ ڈائنامک ہے تیل کی تجارت کے ساتھ جو ڈالر کے ساتھ منسلک ہے، وہ سارا کا سارا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ تجارت تو ڈالر میں ہی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے کے لیے $2 ملین یا 2 ملین جوان کے برابر پیسے دے رہے ہیں، تو اس کا جو امپلیکیشنز ہے وہ بہت مختلف ہے. یہ صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال میں جو ریورس پریشر آئے گا وہ امریکہ کو آئے گا، نہ صرف مشرق وسطیٰ کے ممالک سے بلکہ ان تمام ممالک سے جو اس وقت تجارتی طور کے اوپر اس جنگ سے افیکٹ ہو رہے ہیں. بفور آئی کم ٹو دا 15 ورسز 5 شرائط، آپ نے یوان کی بات کی کہ ایران جو ہے وہ یوان میں پیمنٹس لے رہا ہے. یہ تو ڈائریکٹ پیٹرو ڈالر کو ہٹ کرنے والی بات ہے، وچ مینس کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو چینج دا ریجنل اکانومی، یہ گلوبل اکانومی پہ اس کا بڑا ہٹ ہوگا. کیا یہی تو وہ وجہ نہیں ہے جس وجہ سے امریکی صدر چین جانے کو ترجیح دے رہے ہیں اس سارے معاملات میں؟ اور اگر تو امریکی صدر چین جانے کو ترجیح دے رہے ہیں ان دا کمنگ منتھ وچ از مے، تو کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ 5 دن کے ہالٹ کے بعد بھی اگر یہ جنگ ریزیوم ہوتی تو زیادہ عرصے نہیں چلے گی؟ دیکھیے پرابلم اس وقت دو ہے. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ جو پیٹرو ڈالرز ہیں اس کے پیچھے مشرق وسطیٰ کا اعتماد تھا امریکن دفاع کے اوپر، وہ اس وقت سویلی چیلنج ہو گیا ہے ایران امریکہ جنگ کے بعد. اگر مختلف آوازیں آ رہی ہیں مشرق وسطیٰ سے کہ کیا امریکہ کو بچانے کے لیے مشرق وسطیٰ کو کام کرنا پڑے گا یا امریکہ مشرق وسطیٰ کو بچائے گا. یہ پیٹرو ڈالر کی بنیاد تھی کہ امریکہ دفاع دے گا اور جتنے عرب ممالک ہیں وہ تجارت جو ہے ڈالر میں کریں گے، جس کی وجہ اور جو پیسے بچ جائیں گے. اوکے، میں چاہوں گا کہ آپ کا اس پہ تو موقف سامنے آیا ہے، لیکن اب ذرا ہم اس پہ ان شرائط والے بھی بات کر لیں. امریکہ ہیز لیٹ ڈاؤن 15 شرائط، اس میں بہت سارے معاملات ہیں کہ جی یہ آپ جو ہے وہ یہ مان لیں، لیکن اس پہ ایران نے جو ہے اس کو پھر ان 15 شرائط کے مقابلے میں 5 شرائط رکھ دی ہیں. اس میں سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ بھائی امیڈیٹ سیز فائر، امیڈیٹ ہالٹ آف ایوری اٹیک دیٹ ہیز بین planned or that is getting planned in the future. ان شرائط کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اور although کہ ایران نے بہت تگڑا فائٹ بیک دیا ہے کولیشن اس اٹیک کو، کیا ایران کی شرائط کو زیادہ سخت مانتی ہیں یا پھر امریکہ کی طرف سے جو 15 پوائنٹس دیے گئے ہیں ان کو زیادہ سخت مانتی ہیں؟ دیکھیے امریکہ کی طرف سے جو 15 پوائنٹ دیے گئے ہیں وہ تو بے معنی ہے اس وقت، کیونکہ جے سی پی او کے اندر ایران نے پہلے کہا تھا کہ وہ سیاسی طور کے اوپر ایٹمی صلاحیت ہی رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایران کا مسل پروگرام ہے، امریکہ کے کہنے سے نہ تو کوئی ویریفائبل میکنزم ہے اور نہ ہی ان کے پاس اس وقت جنگی طور کے اوپر وہ برتری حاصل ہے ان کو جس کی بنیاد کے اوپر وہ ایران سے ہی شرائط مانگ سکیں. تیسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں، جو چیزیں اس کے اندر جو کنڈیشنلٹیز ڈال رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو جنگ جیتنا ضروری تھی، اور جنگ جیتنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دوسری سائڈ بھی اس بات کا اعتراف کرے کہ آپ جنگ جیت گئے ہیں. آپ نے جنگ کی شروعات ضرور کی ہے، لیکن جنگ کا خاتمہ ظاہر ہے دوسری سائڈ کے ریزالو سے ہوتا ہے. اور جو چیز نظر آ رہی ہے ایران کے اندر وہ یہ کہ انہوں نے بہت کاسٹ ایکسیپٹ کی ہے اور وہ ابھی بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ کے نیگوشیٹنگ پوائنٹس ہو سکتے، لیکن وہ آپ کی وجہ شہرت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی آپ کی ایک ایسی کنڈیشن کریٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ کہیں کہ جی جنگ ان شرائط کے اوپر اور اس جگہ کے اوپر ختم کی ہے. سچویشن بہت مشکل ہے اس وقت امریکہ کے لیے، ایران کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن امریکہ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اگر وہ جنگ بندی نہیں کرتے ہیں تو جو کچھ ان کا اسٹیبلش ہوا ہے میکنزم، وہ میکنزم اس طرح اسٹیبلائز نہیں ہوگا. آل رائٹ، جسٹ ون لاسٹ تھنگ. ویسے تو آپ نے بہت ساری ڈی سیلینیشن پلانٹس کی بات کی. آئی مین 4 سے 5 کروڑ لوگ 2 دن میں متاثر ہو سکتے ہیں خلیج میں. دیٹس اے بگ ایشو، بٹ پتہ نہیں ایران کرے گا ایسا نہیں کرے گا. بٹ مائی کویسچن لاسٹلی ماریہ صاحبہ آپ سے یہ ہے کہ انڈیا کے پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے، جو ان کے جو اعصاب پہ اس وقت پاکستان سوار ہو گیا ہے، کچھ جملے ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں، کچھ تو میں دہرا نہیں سکتا جو کہ ان کے ریڈ آئی فارن منسٹر کی طرف سے آئے ہیں. آئی مین وہ بندہ جو ہے وہ تو تمام تر سفارتی جو آداب ہیں اس کو ملوث خاطر رکھنا تو ان کو آتا ہی نہیں ہے بھائی صاحب کو. تو انہوں نے جو استعمال کیا لفظ وہ تو ہم استعمال بھی نہیں کرنا چاہتے. بٹ جو چیز آ رہی ہے سامنے، بڑے بڑے ان کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میڈیٹ کرا رہا ہے، انڈیا از ناٹ ایون ان دا روم.
India is not even invited. This is a big shift now, Maria Sahiba. देखिए, शिफ्ट की बात नहीं है, ये एक इतनी बड़ी हिंदुस्तान के लिए एक शर्मिंदगी है कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि पूरा अब्राहम अकॉर्ड्स, अमेरिका का जो सिक्योरिटी कॉरिडोर था मशरक़ वस्ता के अंदर, उसके अंदर हिंदुस्तान को मतलब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इन तमाम अरब ममालिक के साथ मुख्तलिफ किस्म के जो है माहिदे कराए गए। ईरान के साथ उनका एक दफाई माहिदा मौजूद था, लेकिन ना सिर्फ ईरान में उन्होंने अपनी पोजीशन को लूज किया है, लेकिन इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर इंडिया इज नॉट अ ट्रस्टेड पार्टनर, इंडिया इज नॉट सीन के एज एन इंडिपेंडेंट पार्टनर। इंडिया की जो रोल रहा है ईरान के खिलाफ वो तमाम मशरक़ वस्ता ने देखा है। इंडिया का जो रोल रहा है कतर में इजराइल के लिए, वो सब ने देखा है। इस वक्त इंडिया को एक प्रॉक्सी देखा जा रहा है इजराइल के और अमेरिका के, और साथ ही साथ ये समझा जा रहा है कि ये एक रिलायबल भी नहीं बल्कि एक जूनियर भी नहीं बल्कि एक सब जूनियर पार्टनर है, जो इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और इस किस्म के जो मुश्किल काम है वो इन दोनों रियासतों के लिए करता रहा है। इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट है वो इस जंग के बाद हिंदुस्तान को पता चलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है मशरक़ वस्ता अपने अंदर इस किस्म के लोग नहीं रखेगी एक बहुत बड़ी तादाद में, जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए ना सिर्फ मालूमात फराहम करेंगे, लेकिन उनके लिए जंग के दौरान एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। क्योंकि इस वक्त ये समझा जा रहा है कि जो सऊदी अरेबिया पे अटैक किया गया उसके अंदर भी इंडियन नेशनल्स थे जो इजराइल के लिए मुखबरी करे थे, जो कतर में इंडियन नेवी के ऑफिसर्स थे वो भी इजराइल के लिए मुखबरी करे थे। इसी तरह ईरान के अंदर जो मुख्तलिफ उनके IT सेक्टर के और जो बाकी लोग थे अमेरिका के लिए दफाई तौर के ऊपर मुखबरी करे थे। तो ये तमाम चीजें एक स्ट्रेटेजिक लॉस है, और ये लॉस जो है इस जंग के बाद ज्यादा होगा हिंदुस्तान के लिए। मसला सिर्फ उनका कमरे में मौजूद नहीं होना, उसका मसला ये है कि वो मशरक़ वस्ता से उनकी जो पोजीशन थी वो एक तरह से एज एन ऑनेस्ट प्रोग्रेसिव वो खत्म हो चुकी है। दिफाई तजज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। हम आपको आगे भी ज़हमत देते रहेंगे। तो सवाल यही है कि अमेरिका ने पहले 15 फिर ईरान ने 5 अपने शराइत रखे हैं, तो क्या ये शराइत एक दूसरे की मानी जाएंगी या फिर 5 दिन के हॉल्ट के बाद दोबारा अमेरिका का कोई इरादा है ख़ास तौर पे खार्क आइलैंड की तरफ मूव करने का, और अगर वो खार्क आइलैंड की तरफ मूव करता है तो फिर ईरान का अगला मूव क्या होगा? वेल, हम एक वक्फा ले रहे हैं, लेकिन वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे ऑल द एक्साइटिंग PSL मैचेस। आज है पहला मैच, इस पे होगी बात एक ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, और इसी के साथ वेलकम करते हैं PSL 11th एडिशन। आज सबसे बड़ा मेला बाकायदा शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन। इसका आज पहला मैच खेला जाएगा, और ये खेला जाएगा किसके दरमियान? दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स, उनका मुकाबला होगा इस साल की न्यू टीम हैदराबाद किंग्समैन से। प्लेयर तो वही हैं सारे, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल है बिल्कुल नया। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम, इसमें तमाम तर तैयारियां हैं मुकम्मल, और एक ज़बरदस्त आगाज़ की उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल ये बात ठीक है कि क्राउड नहीं होगा, लेकिन सब के सब जो फैंस हैं वो अपने मोबाइल और TV सेट्स पे ये मैच लाजमी देख रहे होंगे। अच्छा, मज़े की बात है कि इवेंट से कबल कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और इसमें खिलाड़ियों ने कहा कि हम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बीच में एक अचंभे वाली चीज़ भी हुई। सवाल हुआ स्ट्राइक रेट का, जवाब दिया किसी और ने। ये सारा कुछ हुआ क्या, आपको सुनाते हैं पहले। 20 आप अब खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि वर्ल्ड कप में भी ये बात हुई कि आपका स्ट्राइक रेट उस तरह से नहीं है। PSL कितना आपको हेल्प करेगा ये शो करने के लिए कि आप वाकई T20 के प्लेयर हैं, आप डिजर्व करते हैं T20 के लिए? पहले तो ये कि हम PSL खेल रहे हैं, हमारी अपनी लीग है। प्लीज जो भी सवाल आपके हो PSL के ऊपर हो। पाकिस्तान क्रिकेट पे जब पाकिस्तान क्रिकेट पे हम खेलेंगे तो प्लीज उस टाइम ये सवाल करिए, और इंशाल्लाह आपको अच्छे जवाब मिलेंगे। थैंक यू। वेल, स्टार्ट से पहले ही कंट्रोवर्सी का आगाज। चलिए इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, PSL का आज से आगाज़ हो रहा है। कंट्रोवर्सी की ज़रा बाद में बात करते हैं, लेकिन एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, एज ए क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट वॉचर, क्या डिफरेंट फील कर रहे हैं? आपको याद होगा पिछले साल स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स में PSL रहा एंड ऑल दैट।
اور بہت سارے دیگر معاملات بھی تھے، لیکن اس بار PSL 11 دو نئی ٹیموں کے ساتھ ہم میدان میں اتر رہے ہیں. کیا ایکسپیکٹیشن ہے سر؟ دیکھیں دو ٹیمیں نئی آئی ہیں تو اس سے تو یقینی طور پر زیادہ کھلاڑیوں کو ہم دیکھ سکیں گے، زیادہ ایکشن میں ہوں گے، زیادہ چانسز ہیں پلیئرز کے پاس. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ٹیمیں زیادہ بڑھتی ہیں تو کوالٹی جو ہے وہ گر جاتی ہے، معیار اس کا جو ہے وہ گر جاتا ہے، اور ٹیموں کو اچھے پلیئرز اگر نہیں مل رہے ہوتے ہیں تو وہ جو بھی پلیئرز اویلیبل ہوں انہیں کو کھلاتے ہیں. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. لیکن دونوں صورتوں میں پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو زیادہ کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. میچز تقریباً اتنے ہی رکھے گئے ہیں جتنے لاسٹ سیزن میں تھے. ٹیمیں بڑھ گئی ہیں لیکن اب ان کو دو گروپ میں بنا کے ایسے رکھا گیا ہے کہ 44 میچز ہیں ٹوٹل، اور پہلے لاسٹ ایئر بھی 47 میچز. تو ٹیمیں بڑھنے سے شاید ہو سکتا ہے کہ PCB کو یا PSL مینجمنٹ کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں، زیادہ انہوں نے ٹیمیں بیچی ہیں اس سے. لیکن دیکھنے والوں کو زیادہ کرکٹ نہیں ملے گی، بہت زیادہ جتنی ہونی چاہیے. جیسے کہ دوسری جو لیگز ہو رہی ہیں زیادہ ٹیمیں تو وہاں زیادہ کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس وقت جو تماشائیوں کو بغیر کرکٹ کھیلی جائے گی اسٹیڈیم میں، اس میں پلیئرز کو ایک ریئیکشن نہیں ملتا ہے. جب دیکھنے والے وہیں موجود ہوتے ہیں آن دا اسپاٹ تو پلیئرز کو ایک تھوڑا سا ایک کیفیت بدل جاتی ہے کھیلنے کی. اب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک انڈور کرکٹ کھیل رہے ہیں جہاں پہ نہ کوئی آواز ہے، نہ شور ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نئی بھی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنے والوں کو ہو سکتا ہے کہ وہ نئی نہ لگیں، بلکہ وہ پرانا ہی وہ ایک انداز نظر آئے. تو ایک ملی جلی کیفیت ہے. لیکن سب سے اچھی بات ہے کرکٹ جاری ہے. یہ اچھی بات ہے. اور جو سچویشن ہے خطے کی اس میں کرکٹ جاری ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے. تھوڑا سا اگر ٹیمز کی بات کریں سر، آپ کو لگتا ہے اس بار بھی لاہور قلندرز ہاٹ فیوریٹ ہے؟ قلندرز کا ایک پیٹرن رہا ہے اس PSL کے سب ابتدائی 10 سیشنز میں. شروعات جو انہوں نے کی وہ اتنی مضحکہ خیز تھی کہ وہ تو ایک میم بن کے رہ گئے تھے، اس سے بڑھ کے تو بیچارے کچھ تھے بھی نہیں. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے پک اپ لیا ہے ریڈ ہاٹ فارم میں، شاہین شاہ آفریدی پاکستان کی کپتانی کرتے ہوئے وہ شاہین شاہ آفریدی نظر نہیں آتے جو لاہور قلندرز کی کپتانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو ڈو یو ایکسپیکٹ کہ لاہور قلندرز جو اپنا ایک نام ہے اس کو اس بار بھی بنائے رکھے گی؟ بالکل، لاہور قلندرز کی ٹیم بیلنس بہت ہے. اس میں بیٹنگ میں بھی ان کے سلاٹس ہیں وہ مکمل ہیں، بالنگ کے سلاٹس بھی مکمل ہیں. اچھی ان کے پاس پیس بالنگ میں 2-3 اچھے فاسٹ بولر ہیں. اوپننگ سلاٹ میں فخر زمان ہیں اور دوسرے ہیں. تو ان کا گیپ کم ہے. لیکن دوسری ٹیمیں جو ہیں ان میں تھوڑے سے گیپ زیادہ ہیں. جیسے کوئٹہ ہے، ان کا بڑا گیپ ہے. پھر ابھی حیدرآباد نئی ٹیم آ رہی ہے، دیکھنا ہے کیسے پرفارم کرتے ہیں وہ، کیونکہ لابوشین ان کے کیپٹن ہیں جو T20 کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں. تو بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جنہیں ہم T20 میں دیکھتے نہیں ہیں لیکن وہ اب کھیل رہے ہیں. تو ٹیموں کا توازن ہمیشہ بگڑتا رہتا ہے. لیکن T20 کرکٹ بڑی انپریڈکٹیبل ہے. آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کب کہاں پہ کون سے پلیئر جو ہیں وہ نہیں چل پائے اور آپ کی جو ہے بنے بنائے آپ کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو T20 کرکٹ میں یہ دیکھنا سب سے ضروری ہوتا ہے کہ پلیئرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو فوکس کتنا زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہے. آپ ریلیکس نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملتا کہ سیٹل ہو. آپ کو جاتے ہی مار دھاڑ شروع کرنی ہوتی ہے بیٹنگ میں، اور بالنگ میں آپ کو اپنا مینٹین رکھنا، کنٹین کرنا پڑتا ہے دوسری بیٹنگ کو. تو لاہور قلندرز جو ہے وہ بیلنسڈ ہے. لیکن دوسری ٹیم میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان بیلنسڈ ہیں، ان کا بھی آپ چانسز ہیں. اور بلکہ اگر دیکھیں آپ کے اب نئی ٹیم جو آ رہی ہے پنڈیز کی، وہ کافی بیلنس ہے. پھر اس کے بعد ملتان سلطان جو ہے وہ بھی بیلنس ہے. تو ٹیمیں ان کے پاس کوالٹی پلیئرز ہیں اور رزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ لاہور قلندرز ہر صورت میں جیتے گی. اگر بولنگ اگر دیکھیں لاہور قلندرز کی تو obviously شاہین شاہ آفریدی خود ہیں، although many would differ کیا شاہین کی اپنی فارم، اپنی فٹنس، بٹ لیٹس سی PSL میں تو سب شیئر ہو جاتے ہیں نا. اچھا، اس کے علاوہ حارث رؤوف، اینڈ دین جو ایکسائٹنگ چیز ہے ابھی نیشنل T20 کپ میں اسامہ میر کی بڑی زبردست کارکردگی رہی. اسامہ میر از ان دا اسکواڈ. پھر سری لنکن جو اسپنر ہیں دونت ویلالاگے وہ موجود ہیں. تو ایک اچھا، اور پھر ایک اچھا مجھے لگ رہا ہے لاہور قلندرز کا اسکواڈ بالنگ کے اٹیک کے. اگر کمپیئر کریں اس کو حیدرآباد کے، ایک نیو ٹیم ضرور ہے لیکن مانس سیبوشین کی کپتانی میں وٹ آر دا چانسز کہ ایک نئی ٹیم ہے، نیا ٹورنامنٹ ہے اس کے لیے، تو کیا ان کے چانسز دیکھتے ہیں آپ؟ مشکل لگتا ہے مجھے، کیونکہ
لاہور قلندرز کے بہت سارے پلیئرز جو ہیں بڑے سالوں سے کھیل رہے ہیں، ہاں یہ بات اور 6-6 7 سال 8-8 سال ہو گئے ان کو ساتھ کھیلتے ہوئے، اور وہ سب ان کو پتا ہے کہ کس کے اوپر کیا ذمہ داری اور کیا کرنا ہے، اپنا رول جانتے ہیں. حیدرآباد جو ہے وہ بالکل نئی ٹیم ہے، اور ابھی ان کو کمبائن ہونے میں ٹائم لگے گا. ویسے سائم ایوب ہیں ان کے پاس، شرجیل خان ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس بیٹنگ نہیں ہے، بیٹنگ ہے ان کے پاس بالنگ بھی ہے، عامر جمال ہیں اور دوسرے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب پلیئرز کو ایک دوسرے کو کمبائن ہونا کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے تو پھر انڈیویجول کرکٹ پہ چلے جاتے ہیں وہ پھر زیادہ تر. اور ہمارے یہاں بہت سارے پلیئرز ہیں ان کی ہے ہی انڈیویجول کرکٹ. سائم ایوب ان کی بالکل انفرادی کرکٹ کھیلتے ہیں وہ، شرجیل خان بھی ایسے ہی ہیں. تو حیدرآباد کی ٹیم تھوڑا سا پیچھے نظر آتی ہے، جبکہ لاہور قلندرز ہیں، ایڈجسٹ کر چکے ہیں اپنے آپ کو. سکندر رضا ہے ان کے پاس مڈل میں، تو بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں ان کے پاس جو بڑی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں پچھلے 1 سال سے. تو آج کے میچ میں تو بظاہر تو لاہور قلندرز کا جو ہے ہمیں بھاری نظر آتا ہے کہ وہ اس میچ کے لیے ان کو صحیح. زیادہ تگ و دو کرنی نہیں پڑے گی، ہونا نہیں چاہیے. آل رائٹ سید حیدر صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اتنا فار ایٹ ٹائم. اور جیسے کہ ہم نے اس سیگمنٹ کے شروع میں کہا تھا کہ کیا کنٹروورسی جو ہے وہ کوئی بوائل اپ ہو رہی ہے. اچھی بات ہوتی ہے کہ چٹ چیٹ ہو، کنٹروورسی ہو. ایک تو ہم نے آپ کو دکھا دی، بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں. کل جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو ڈیوڈ وارنر کی گفتگو کے دوران باقی فیلو کپتان سے انہوں نے ہنسنا مسکرانا شروع کر دیا، اور ڈیوڈ وارنر نے غصہ تو نہیں کیا لیکن انہوں نے طنزاً کہا کہ سارے اسکول کے بچے ہیں میرے برابر میں. دکھائیں ذرا. Yeah, look, it's obviously good to have those guys part of our group, and for us, it's about trying to emulate a little bit of what we did last year and how we can improve from how we started last year as well. We had 5 home games, and obviously we're down to 2 venues here, so there's no excuse that we can't get used to the venues, and we can adapt as fast as we can. What's wrong, gentlemen? Oh, sorry, we've got some school kids here. But yeah, hopefully we can progress better than what we did last year. We've got a good group of players, and I think we did well at the auction as well to compete against these guys and smash them all. Last question. ٹورنامنٹ سے پہلے ایک آسٹریلوی کو غصہ دلا دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکول کڈز والی یہ بات کہاں تک جاتی ہے. ویل اسی کے ساتھ ایک بریک لے رہے ہیں. اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ویل کچھ سیاسی ناشتے کی بات کر لی جائے تو ایم کیو ایم پاکستان نے ایک بار پھر بڑا آئینی مطالبہ سامنے رکھ دیا ہے اور اب توجہ کا مرکز بن گئی ہے 28ویں آئینی ترمیم. کل پریس کانفرنس ہوئی ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے، اس میں یہ کہا کہ ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے ضروری ہے اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں. ایم کیو ایم کا بنیادی مطالبہ آرٹیکل 140A کا مکمل نفاذ ہے اور اسی مقصد کے لیے 28ویں آئینی ترمیم لانے کی بات کی جا رہی ہے. تو اب اس تمام تر معاملے میں بات کیسے آگے بڑھے گی اور ایم کیو ایم نے جو بات کی ہے اس پہ کوئی ریاکشن ابھی تک آیا ہے نہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے ارشد بوہرا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اچھا یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم مسلسل آرٹیکل 140A کے نفاذ اور اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کی بات تو کر رہی ہے، حکومت کی جانب سے اس پہ کوئی ریاکشن ابھی تک کیوں نہیں ہوا، کوئی پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ہے 26ویں ترمیم میں بھی رکھا گیا تھا، 27ویں میں بھی رکھا گیا تھا. 27ویں ترمیم میں تمام پارٹیز جو ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ کچھ اختلاف تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ اس 27ویں ترمیم میں انکلوڈ نہیں ہو سکا. اور اسی 27ویں ترمیم میں فلور پر پرائم منسٹر صاحب نے خود اپنی اسپیچ میں کہا کہ ہم اس کو اگلی ترمیم میں ڈیفینیٹلی لے کر آئیں گے. تو یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو کہ ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں، پورے پاکستان کی ضرورت ہے. ایم کیو ایم اپنے لیے بات نہیں کر رہی ہے، ایم کیو ایم کراچی کے لیے بات نہیں کر رہی ہے، ایم کیو ایم چاروں صوبوں کے تمام شہروں کے تمام اضلاع کی بات کر رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب تک آپ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل نہیں کرتے، آپ اگر نیوکلیس جو ہے اپنا وہ چیف منسٹر تک ہی بنا کے رکھیں گے تو پھر اختیارات اگر نچلی سطح تک نہیں پہنچیں گے بہت ہی مشکل ہو جائے گا. خاص طور پر دیکھیں سندھ کے حوالے سے اور کراچی کے حوالے سے. کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ میں امیڈیٹلی عید کی چھٹیوں کی مثال لے لیں. اب یہاں پر یہ عالم عید کی چھٹیوں پر جو ہے تقریباً تمام بیوروکریسی کہہ لیں، تمام منسٹرز کہہ لیں، آئی مین دے آر آل آؤٹ آف سٹی. یہ سارے اپنی عید منانے کے لیے اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے شہروں میں چلے جاتے ہیں اور یہ لوگ کراچی پر رول کر رہے ہیں. یہ جسٹیفیکیشن کیسے دی جا سکتی ہے؟ کراچی پہ کراچی کے لوگوں کو نمبر 1 رول کرنا چاہیے، لیکن
इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल 140 एमकेएम के लिए नहीं है। आर्टिकल 140 पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए है, और एमकेएम ये चाहती है कि पूरे पाकिस्तान में निचली सतह तक इख्तियारात को मुंतकिल किया जाए, वेदर इट इज पॉलिटिकल, वेदर इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, वेदर इट इज फाइनेंशियल। और आपके इल्म में 18वीं तरीन के बाद आज तक जो है वो फाइनेंशियल्स पे भी नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है। तो दिस इज व्हाट एमकेएम हैज बीन डिमांडेड फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। जिस दिन हमने हुकूमत को ज्वाइन किया था, उस दिन हमने सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा रखा था, और इस सिंगल पॉइंट एजेंडे में हमने जो है एमकेएम ने हुकूमत को बता दिया था कि ये हमारी एक डिमांड है, जिसको हुकूमत ने एश्योरेंस दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। अब वक्त आ गया है, जो आजकल दुनियावी हालात हैं, और जो हम कुछ नहीं कह सकते कि अनस्टेबिलिटी किस तरफ जाती है लेकर इस मुल्क को, तो कम से कम इतना तो हो कि इख्तियारात को अगर निचली सतह तक मुंतकिल कर दें, तो अपने इलाके के लोग, अपने यूसी के चेयरमैन अपने इलाकों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से संभाल सकें। इसमें आईनी तरमीम का मुतालबा किया गया। एक बार फिर, क्या इसके बगैर एमकेएम हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अब ये एमकेएम की अपनी डू और डाई वाली बात आ गई है, और एमकेएम ने अवाम से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का वक्त आ गया है। एमकेएम ने क्या वादा किया? एमकेएम ने कोई मिनिस्ट्रियाँ तो नहीं मांगी थी ना। ठीक है, आपने मिनिस्ट्रियाँ दी हैं, लेकिन एमकेएम की डिमांड ये नहीं थी। एमकेएम की डिमांड तो ये इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल कर दिया जाए, एम्पावरमेंट टू दी। अच्छा अरशद साहब, अब एक आखिरी चीज़, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची भी तशरीफ़ ला रहे हैं, तो एमकेएम से कोई मुलाकात वगैरह तय है, और अगर है तो क्या मुतालबात होंगे आपके बुनियादी? आई मीन आई एम जस्ट गेसिंग, गवर्नर सिंध के हटाए जाने का मामला ये भी पॉइंट में शामिल है? देखिए, बिल्कुल बात ये है कि एमकेएम ने तो एक एमकेएम के पास तो आईनी सीट एक ही थी ना, जो कि गवर्नर की सूरत में थी, और आपने 8-8 जो है वो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ली हुई हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आपको एमकेएम को जो है अकोमोडेट करना होगा। एमकेएम जो है रिप्रेजेंट करती है आपकी इकोनॉमिक हब को, एमकेएम रिप्रेजेंट करती है कराची को, एमकेएम रिप्रेजेंट करती है इस मुल्क के सबसे बड़े शहर को। तो एमकेएम को जो है, जो इश्यूज हैं इस शहर के, वजीर आजम से एक दफ़ा नहीं कई बार इस पर डिस्कशन हुआ है, और ख़ास तौर पर देखिए 2024 में 20 अरब रुपए जो है वो डेवलपमेंट फंड के नाम पर कराची और हैदराबाद को दिए गए थे। वो बिल्कुल ठीक है पैसे सर, हमारे आज पास तक वक्त जो है महदूद है, आपसे इस हवाले PIB से के मज़ीद भी अकाउंट बात में करेंगे। है। हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। फ़ौरन से एक ब्रेक लेना, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे इसके लिए। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ भीगा भीगा हुआ होगा, क्योंकि अगर आप कराची में रह रहे हैं तो यहाँ का मौसम तो एक बार फिर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। सुबह सवेरे लोग खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। मैं उसको आसान कर दूं, सुबह सवेरे लोगों ने बारिश देख ली। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई है, बूंदाबांदी हुई है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो भीगते हुए आ रहे हैं। क्लिफ्टन, लियारी, गुलशन इकबाल और तारिक रोड समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी से एसबी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में मज़ीद इलाकों में बारिश का इम्कान है। और दिस इज़ द थिंग कि अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो फिर हम उससे निपटेंगे कैसे, नंबरदाज़बा कैसे होंगे। बात कर लेते हैं तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग अंजुम साहब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप जनाब। तो फिर आज सुबह जो हल्की फुल्की इधर बारिश हुई है कराची में, मज़ीद पूरा दिन है एक्सपेक्ट करें हम, या फिर दैट वाज इट? बिल्कुल जी, जैसा कि फोरकास्ट किया गया था कि सुबह के औकात में जो फर्स्ट स्पेल होगा वो लाइट सा ही होगा और कराची भर में नहीं होगा, बल्कि कराची के वेस्टर्न और नदर्न इलाकों में इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। और इसी तरह हुआ कि बारिश की इतलात लाइट रेन की जो हैं वो इन्हीं इलाकों से मिली हैं ज़्यादातर, और एक्सपेक्टेड एक स्पेल और होगा आफ्टरनून में, जो कि पूरे शहर में अगेन नहीं होगा। इस दफ़ा जो एक्सपेक्टेड स्पेल होगा वो ईस्टर्न पेरिफेरीज में होगा कराची की, और ये भी लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी का है। गरज चमक भी होगी, कुछ हवाएं भी हो सकती हैं। और उसके बाद कल के दिन का गैप है, उसके बाद
हफ्ते इतवार को फिर बारिश के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं कराची में। अच्छा, जस्ट वन थिंग मोर सर, कि पिछले साल इसी दौरानिए में क्या कराची ने ये बारिशें देखी थीं जो इस बार इस दौरानिए में हो रही हैं? देखें, हर साल जो है एक सा नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो डे टू डे चेंज होती हैं, और जो क्लाइमेट कंडीशंस भी होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर साल एक सी ही रहें। लिहाजा लास्ट ईयर भी हमने कराची में एज सच कोई रेनफॉल नहीं देखी है। इस टाइम पीरियड में एक लॉन्ग ड्राई स्पेल था कराची के लिए, और जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में इस दौरान बारिश होती रही है, ताहम इस साल सिनेरियोज बिट चेंज हैं, जिसकी वजह से हम अभी बारिशें देख रहे हैं। वाले अप्रैल के दौरान भी बारिशों की तवक्को है। ऑल राइट, और बाकी पाकिस्तान की भी ज़रा बात कर लेते हैं। मैदानी इलाके पंजाब के नॉर्दर्न एरियाज़, वहाँ आज क्या सिचुएशन रहेगी सर? सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पाया। बाकी पाकिस्तान की सिचुएशन क्या रहेगी, ख़ासतौर पे पंजाब हो गया या फिर नॉर्दर्न एरियाज़? जी देखें, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान भर में जो है अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। तकरीबन तमाम इलाकों से ही बारिश की जो है इतलात रही हैं। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो पसनी में देखी गई, 36 मिलीमीटर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो। उसके अलावा पिंडी में, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी बारिश देखी गई, और कल ये जो सिलसिला है मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा, और तवक्को इस बात की है कि आने वाले दिनों में, कल के बाद जो है आने वाले 3 रोज़ के दौरान पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में अच्छी बारिश के इम्कानात है, बशमूल पंजाब, खित्ता पटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलूचिस्तान में मज़ीद बारिश, और सिंध के भी इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं, ऑल राइट, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, आप मौसम के हवाले दे रहे थे। तो सिचुएशन ये है कि आज कराची समेत सिंध भर में बारिश का इम्कान है दोपहर में, लेकिन ये कहीं होगी और कहीं नहीं होगी। लेकिन मौसम तो मौसम है, मौसम का क्या भरोसा, अगर मौसम टूट के बरसा बारिश तो फिर सिचुएशन क्या रहेगी और तैयारियां हमारी कितनी हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जनाब। तो सर, पहला ही सवाल, बारिश हो गई, ज़्यादा होती है तो हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ जितने भी वो इलाके जहाँ पे इस वक्त खुदाई हुई पड़ी है, जो काम जहाँ चल रहा है, वहाँ पे क्या प्लानिंग है? प्लीज़ गो टॉक टू मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दे सकूँ। देखें, तैयारी मुकम्मल है। जैसे आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली भी एक स्पेल आया था, उनमें हमने जहाँ काम चल रहा है वहाँ सारे इलाके हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और मेयर साहब जो हैं, मुस्तफ़ा वहाब साहब, उन्होंने उन सब जगहों का दौरा भी किया। और जैसे आपने नोटिस किया होगा कि अभी बारिशें पिछले दिनों हुई थी, जिसमें हवा भी बहुत तेज़ चली थी, दरख्त भी उखड़ गए थे, बाकी सब चीज़ें भी हुई थी, कुर्सियाँ भी उड़ रही थी, हमने सोशल मीडिया पे देखी चीज़ें। मगर एक चीज़ जो आपने नोट की होगी कि बारिश हुई, पानी काफ़ी हद तक जमा हुआ, मगर वो पानी खड़ा नहीं हुआ। उसको सब हमने ऑलरेडी जो सेंसिटिव इलाके हैं उनकी निशानदेही की भी थी। यहाँ जो है पानी का ज़्यादा इम्कान है खड़े होने का, लेट इट बी कि वो स्लोप हो, हिली एरिया हो, या वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, और उसको इमीडिएटली पंप आउट कर दिया गया। तो सिमिलरली अगर अब जाके फिर से खुदा न खास्ता बारिश की आफत इस तरह हो कि जैसे नहीं होती है, अनएक्सपेक्टेड हो, तो उसके लिए हम मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इंतज़ामिया जो है हरकत में, और मज़ीद भी हरकत में आएगी। अच्छा, जस्ट वन मोर वेदर रिलेटेड थिंग, मैं फिर उसके बाद आपको सियासी मामले पे भी ज़हमत दूंगा। पिछली बार जो ये आंधी वाली बारिश आई थी, इसमें हमने देखा था कि वो जो इश्तिहारी बोर्ड्स हैं वो भी उड़ के गिर गए थे, और उसमें भी कुछ कैजुअलिटीज़ हुई थी। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। अली राशिद साहब, इन बोर्ड्स के, इन बड़े बड़े बोर्ड्स के हवाले से पीछे कोर्ट ने भी बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए थे, तो क्या वो नलिफाई हो गए हैं डायरेक्टिव्स? क्या दोबारा ये लगाने की इजाज़त मिल गई, और अगर नहीं मिल रही है तो फिर इसके खिलाफ एक्शन? देखिए, जितने भी बड़े बड़े बोर्ड्स थे, उनका एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आया था, हाई कोर्ट की तरफ से भी आया था, उनकी एसओपीज एक बन गई थी कि वो बड़े बड़े बोर्ड जैसे माजी में लगते थे, अब वो नहीं लगेंगे। अब वो डिफरेंट उनकी एसओपीज हैं, उनके तहत जो है स्टिकर
اور کچھ ایسے علاقوں میں جگہوں پہ جہاں تھوڑی سیفٹی کے ایشوز کو دیکھتے ہوئے اجازت ملی ہے، ان کو NOCs ملی ہیں، وہ اس SOP کے تحت ہی ہیں. اور میرے خیال سے اس دفعہ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا کہ کسی کو بل بورڈ گرنے کی وجہ سے ہوا. ہاں جی، پول جو ہیں کھمبے الیکٹرسٹی وہ گرے تھے، اور کچھ درخت تھے، کچھ ایسی عمارتیں تھیں جن پہ تھوڑا اثر ہوا تھا. بیکاز اس دفعہ اٹ وازنٹ جسٹ رین، ایک آندھی بھی آئی تھی. آپ نے جیسے دیکھا ہوگا ہوائیں اتنی تیز چل رہی تھیں جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا. اور اس وجہ سے مگر وہ ایز سچ اس دفعہ کوئی اوکے بڑے بل بورڈ کے گرنے کی وجہ سے اموات نہیں. اوکے علی راشد صاحب، اب ذرا کچھ سیاسی معاملات کی بات کر لیتے ہیں. MQM ناراض ہے، MQM آپ سے بہت ناراض ہے. اس کے ناراض ہونے کی وجہ گورنر جانا بھی ہے. کل پریس کانفرنس ہوئی، پرسوں بھی پریس کانفرنس ہوئی. کل کی پریس کانفرنس میں تو سیدھا نظر آ رہا تھا کہ جی 28ویں آئینی ترمیم اینڈ 140A کا نفاذ. پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے اس کو، خاص طور پہ کیسے وقت میں کہ جب آج وزیر اعظم آ بھی رہے ہیں کراچی؟ دیکھیں، سیاست میں ڈائیلاگ اور ڈسکشن چلتے رہتے ہیں. اگر ان کی کوئی بھی جائز ڈیمانڈز ہیں تو اس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے. اور آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ دیکھیں پریس کانفرنس بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گا وہ اٹس جسٹ فار دا کنزمپشن آف دا پبلک. دے ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. زرداری صاحب سے آپ نے دیکھا ہوگا، خالد مقبول صاحب جا کے ملے بھی، محسن نقوی صاحب بھی وہاں موجود تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں ڈسکشن میں ہیں، اور آپ ہم سے وقتاً ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں. تو میرے حساب سے اس میں پریس کانفرنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور بڑے خوشگوار ماحول میں خالد مقبول صدیقی صاحب ملے، اور تصویریں بھی آئیں، آپ دیکھ رہے تھے، مسکرا بھی رہے ہیں، اور کافی اعتماد اور خوش لگے وہ جو بھی ڈسکشن ہوا. تو اس کے بعد آ کے ایسی پریس کانفرنس کر دینا میرے خیال سے غیر مناسب ہے. اور گورنر صاحب جو ان کے ٹسوری صاحب ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی اب شروع میں ہم نے تھوڑا ان کی طرف سے ایجیٹیشن دیکھی تھی. وہ بھی اٹس اوپن سیکرٹ کے ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں MQM میں. تو ایک گروپ کی طرف سے آئی تھی ایجیٹیشن، مگر اب وہ بھی فزل آؤٹ ہو گئی ہے. اب وہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے کہ گورنر ہمارا ہو. تو آئی ایم شیور کہ ود ٹائم مزید چیزوں کو بہتر کر کے ہم سارے جتنے ایشوز ہیں ریزالو کر لیں گے. ابھی ملک اور دنیا کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ ہم انٹرنل اور ایک دوسرے پہ وہ کریں. ابھی تو ایک یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. ایسے بیان اور ایسی پریس کانفرنسز کرنے گریز کرنے کی ضرورت ہے. ایسی ابھی سب کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ڈفرینسز کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے حساب سے. تو آئی ہوپ MQM اس کو سمجھے گی، اور ایمیکبلی جتنے بھی ایشوز ہیں ہم بیٹھ کے ریزالو کر لیں گے. آل رائٹ، بہت شکریہ. علی راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو کے آغاز میں جو بات کی کہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے پریپیئرڈنس کیا ہے، تو علی راشد صاحب مطمئن ہے کہ پریپیئرڈنس پوری ہے. امید کرتے ہیں کہ پریپیئرڈنس پوری ہی ہو تاکہ کراچی والوں کو کوئی پریشانی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. امید پہ دنیا قائم ہے. ویل اسی کے ساتھ ایک بریک لے رہے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. Stay with us. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ملک میں توانائی بحران کے جو خدشات بڑھ رہے ہیں اس کے اثرات اب روزمرہ زندگی پر بھی نظر آنے لگے ہیں. اور چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، سب سے پہلے ایجوکیشن سیکٹر سفر کرتا ہے. اب ایسے میں پنجاب حکومت تو مختلف سخت اقدامات پر غور کر رہی ہے، جن میں اسکولز کی چھٹیاں ہیں، ان چھٹیوں میں توسیع ہے، اور مارکیٹ کے اوقات کم کرنا ہے، اور اسکولز کو کب تک بند رکھنے کی اپیل کی گئی ہے. سندھ میں کیا سچویشن ہے، اس سب پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے کراچی چلتے ہیں. ہماری نمائندہ مریم ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم، کراچی کے حوالے سے یا سندھ کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس وین اٹ کمز ٹو ایجوکیشن؟ دیکھیے، بالکل ملک کو توانائی کے بحران سے بچانے کے لیے ممکنہ طور پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے حوالے سے جو ہے غور و فکر اس وقت ملک میں جاری ہے. تاہم 16 مارچ سے سندھ بھر میں تمام تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، اور کلاسز کو جو ہے وہ آن لائن ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. نہ صرف اسکولز میں بلکہ کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے بھی جو ہے یہی اعلامیہ جاری کیا گیا تھا.
लेकिन 16 मार्च को से जब तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया गया, तो उस वक़्त ये बात हतमी तौर पर बताई गई थी कि आने वाले महीने में इम्तिहानात का शेड्यूल जो है वो तय है और इम्तिहानात को जो है वो आगे पोस्टपोन नहीं किया जाएगा और बरवक़्त अच्छा। इम्तिहानात जो है तमाम तालीमी इदारों में मुनक़िद किए जाएँगे। 7 अप्रैल से 9 और 10 क्लास के सिंध भर में इम्तिहानात का आगाज़ होने जा रहा है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक इम्तिहानात जो हैं अपने वक्त पर और अपने तमाम मुताल्लिक़ा सेंटर्स में जो है वो 9 और 10 के मुनक़िद किए जाएँगे। उनके हवाले से उनको पोस्टपोन करने के हवाले से ताहाल किसी किस्म की कोई ख़बर जो है वो सामने नहीं आई है। अलबत्ता तमाम तालीमी इदारे स्कूल्स जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पर मुकम्मल तौर पर बंद हैं और तमाम बच्चे स्टूडेंट जितने भी हैं वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ही अपने टेस्ट दे रहे हैं। जबकि अगर जामियात की बात की जाए तो कराची यूनिवर्सिटी ने भी तवानाई के बहरान से बचने के लिए, फ्यूल बचाने के लिए तमाम क्लासेस को जो है वो ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया था, जबकि दीगर जामियात ने भी इसी किस्म के इक़दामात जो हैं वो लिए जा रहे हैं। ताहम मज़ीद 31 मार्च के बाद मज़ीद तालीमी इदारों के हवाले से क्या फ़ैसला आएगा, इसके हवाले से अनकरीब एक इजलास जो है मुनक़िद होगा, जिसके बाद हतमी तौर पर सामने आ सकेगा कि मज़ीद तालीमी इदारों के हवाले से क्या स्टांस जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो है वो सामने आता है। ठीक है मरियम, आप कल से हमें अपडेट कर रही थी। अब ज़रा लाहौर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ तो वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तालीमी इदारों की छुट्टियों से मुतालिक तमाम तर जो अभाम हैं वो दूर कर दिए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी। अफजाल, बताइए यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या इक़दामात हैं, क्या ऑर्डर्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर और पंजाब की सूरत-ए-हाल ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ है। 2 दिन पहले तक तो बहुत ज़्यादा क़यास आराइयाँ और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा सैलाब उमड़ आया कि जो पंजाब और लाहौर के सरकारी स्कूल्स हैं या निजी स्कूल्स हैं, उनमें छुट्टियों में तोसी हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से ये तजवीज़ ज़रूर ज़ेर गौर थी कि अगर ख़ित्ते की जो कशीदा सूरत-ए-हाल है ये बरकरार रहती है तो 15 अप्रैल तक जो है वो ये तजवीज़ थी कि स्कूलों की छुट्टियों में एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबर फैलती रही, फेक न्यूज़ फैलती रही कि छुट्टियों में तोसी कर दी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं था और गुज़िश्ता रात जो है वो सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान, जो सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये बयान जारी किया कि जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं, तमाम जो तालीमी इदारे हैं, वो 1 अप्रैल से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर खुल जाएंगे। तो इसके बाद जो है वो तमाम तर इबहाम दूर हो गए हैं और अब बच्चों ने जो है वो स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 अप्रैल को लाहौर और पंजाब के तमाम स्कूल जो हैं वो खुल जाएंगे और तालीमी सरगर्मियाँ एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी। जी ठीक है अफजाल, आप हमें सिचुएशन से आगाह कर रहे थे, तो कराची और लाहौर उसको फिर अगर फैला दे तो सिंध और पंजाब की तो सिचुएशन आपने देख ली। अब सारा मामला ये है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं और अगर इन्होंने आगे चलना है तो फिर ये जो इतनी हैवी फीसेस हैं क्या उसमें डिस्काउंट नहीं होना चाहिए? और सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि सारा फॉल आउट जब भी, चाहे वो कोविड हो या फिर कोई और मामला हो, एजुकेशन सेक्टर पे ही आके गिरता है, दीगर सेक्टर्स को क्यों नहीं छेड़ा जाता? क्या एजुकेशन ज़रूरी नहीं है हमारे लिए? हमारे साथ आज मौजूद हैं हैदर अली साहब, आप चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन है। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम और शुभ खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरा आपसे पहला सवाल यही है हैदर साहब के बहुत से लोग, बहुत से माहिरीन अब जो है वो इस इक़दाम पे कि जी बच्चों को आप घर में बिठाएं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस लें, स्कूल्स बंद कर दें, दिस एंड ऑल दैट, उसके इसलिए ख़िलाफ़ हो रहे हैं क्योंकि जब वो ये देखते हैं कि अभी ईद गुजरी है और दबादब मार्केटें खुली हुई थी एंड ऑल दैट। आई एम नॉट इन द फेवर कि आप सब कुछ बंद कर दें, लेकिन अगर आपको प्रायोरिटाइज़ करना है तो आपकी प्रायोरिटी कहाँ से शुरू होती है? एजुकेशन हमारी लीस्ट प्रायोरिटी क्यों है और हम इसी पे सबसे पहले क्यों बंद कर देते हैं? क्या इससे नुकसान नहीं होता? जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। यकीनन आपने बहुत दुरुस्त बात की है कि हमारी ये लीस्ट प्रायोरिटी क्यों है और एजुकेशन पर हम सबसे पहले कदगन क्यों लगा देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो गुज़िश्ता 15 दिन से जो है वो तालीमी अदारों को बंद किया गया, हमने इसको इब्तिदाअन जो है एक कौमी बहरान समझते हुए जो है वो तस्लीम किया या कबूल किया और हमने कहा कि ठीक है, इसको यानी हिफाजती या एहतियाती तदाबीर के तौर पर हम देख सकते हैं। लेकिन
میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ ہمارے ارباب اختیار کو، ہماری اتھارٹیز کو، ہماری گورنمنٹ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تعلیم جو ہے وہ آن لائن کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان جیسے ملک میں بھی جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ صورتحال جو ہے وہ غیر موافق ہے اور کسی بھی طریقے سے فیور میں نہیں ہے. انٹرنیشنلی بھی یہ چیزیں جو ہیں اب ناکام ہو چکی ہوئی ہیں. اسکرین پر کوئی ایجوکیشن نہیں ہو رہی، خاص طور سے پرائمری اور سیکنڈری لیول پر جو ہے وہ اس طرح کی ایجوکیشن جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ کامیاب تجربہ نہ پہلے رہا ہمارے پاس کووڈ میں اور نہ اب ہے. یہاں ہمیں مختلف اسپیکٹس میں دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلا پرسپیکٹیو اگر آپ ٹیکنیکل کا لیں گے تو ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اور ہر گھر میں بہت ساری گیجٹس کا ڈیوائسز کا اویلیبل ہونا، بجلی کی مسلسل اور بغیر رکاوٹ کے اویلیبلٹی، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہیں کہ ٹیکنیکلی ہم اتنے ساؤنڈ نہیں ہیں، نہ اتنے ہم زیادہ پریولیجڈ ہیں کہ یہ آن لائن کا سلسلہ کیا جا سکے. اکیڈمیکلی پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے آپ تب بھی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آن اسکرین جو ہے وہ نہیں ہوتی، اسپیشلی ابتدائی کلاسز میں، سیکنڈری کلاسز تک. اسکولز میں کم از کم ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ بچوں کی ہم کوئی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کر سکیں. اسی طریقے سے اس کی سوشل پرسپیکٹیو میں آپ دیکھیں گے تو اسکول جو ہوتا ہے وہ ایک 5 سے 6 گھنٹے کے لیے ایک سوشلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے. سوشل پلیس کہا گیا ہے اسکول کو، اور اگر اس کے برخلاف آپ اس کی سوشل ایکٹیویٹی کو 5 گھنٹے کی لانگ آرس ایکٹیویٹی کو بین کریں گے، بند کر دیں گے، تو اس بچے کی سوشلائزیشن پر جو ہے وہ منفی اثرات ہوں گے اور بچہ اس قدر فارغ ہوگا کہ خالی ذہن جو شیطان کا گھر کہا جاتا ہے، تو بچہ مختلف جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہوگا، مختلف جذباتی اخلاقی مسائل کا شکار ہوگا. بالکل حیدر صاحب، تو آپ نے سوشل یہ تمام تر چیزیں جو لسٹ ڈاؤن کی ہیں، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ناؤ ایز اے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر، آپ لوگوں نے یا آپ کے ساتھ جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے انتظامیہ سے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ ارے بھائی یہ سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو ہم بجائے اس کو بند کرنے کے آپ کسی اور چیز کی طرف دیکھیں، کوئی اور چیز اس پہ آپ تھوڑا سا نوز ٹائٹ کریں رادر دین ٹائٹننگ دا نوز آن دا ایجوکیشن. کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ لوگوں کی حوالے سے؟ جی بالکل، ہم نے اپنی تمام کنسرنس اور جو ریزرویشنز تھیں وہ اتھارٹیز تک، اپنی ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز تک پہنچا دی ہیں کہ دیکھیے اسکول تو موسٹلی، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر کوئی توانائی کا بحران ہے یا اس کی کمی بیشی ہے تو وہ اسکولوں پر اس کا نزلہ کیوں گرایا جا رہا ہے، جبکہ اسکولوں میں تو 90% سے زیادہ اسکولز ایسے ہیں جو علاقائی بنیادوں پر چلتے ہیں، مقامی اسکول ہوتے ہیں اور پیرنٹس اور بچے جو ہے وہ اسی علاقے سے وہاں آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کہاں یہ فیول کا اتنا کنزمپشن ہے یا استعمال ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ علاقے کے اسکول ہیں، علاقائی بچے ہیں، ان کو آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جتنے بھی ہزارہ سرکاری اسکولز ہیں وہاں بھی بچے جو ہیں وہ پیدل ہی چل کر والدین کے ساتھ یا کسی بھی ذریعے سے آپس میں بہن بھائی اسکول تک پہنچتے ہیں. اسکولوں کے حوالے سے جو انرجی کرائسس ہے اس کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں بنتا، البتہ اس کے اتنے زیادہ سائیکولوجیکل سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہیں کہ اتنی ڈی مورلائزیشن ہو جاتی ہے بچوں میں، ٹیچرز میں، پیرنٹس میں. ایک ریگولر اکیڈمک ایکٹیویٹی ہے، اگر وہ ختم ہو جائے یا وہ بند کر دی جائے تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ابھی میٹریکولیشن کے بورڈ ایگزامس آنے والے ہیں، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ لیول کے ایگزامس آنے والے ہیں. تو یہ تمام بچے جو ہیں ہمارے، جو ہمارا ینگ مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈائیورٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. حیدر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، ایسے ہی عذرائے مذاق سوشل میڈیا کے ایک پیج پہ ایک لطیفہ لکھا ہوا تھا کہ اسکول بند کر دو کہیں بچے زیادہ پیٹرول پی کے بھاگنا نہ شروع کر دیں.
بچے پیٹرول سے تو نہیں چلتے, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے, ساری چیزیں کرنی چاہیے, لیکن یو نو ایز پرائیویٹ انسٹیٹیوشن, کیونکہ دیکھیں سرکاری کو تو آپ رکھیں ایک سائڈ پہ, ان کو تو آپ رکھیں, اگر پرائیویٹ اداروں کی بات ہو, ہیفٹی فیس ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. آپ لوگ کا اپنا یہ عذر اپنی جگہ کہ جناب کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, ہمیں اپنے اسٹاف کے لیے بھی تو سوچنا ہے, بٹ مائی پوائنٹ از کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو کیا ہے. جب ہم اسکولس کالجز کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ توانائی بچانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو میرے خیال سے لوکوموٹیو کا ہی ہے نا, بچوں کا. اس کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے. اگر آپ ہاں یا نہ میں اس کا جواب دیں, پھر میں اپنا اگلا سپلیمنٹری کوسچن کروں گا. میں آپ سے گزارش کر دوں کہ اکیڈمیکلی اور ٹیکنیکلی جو ہے یہ بالکل 0% اس کا رزلٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پاسبل نہیں ہے. اور جہاں تک پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو ہم گورنمنٹ اسکول سے ایک طرف کر کے سوچ بھی لیں, تب بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ 90% سے زیادہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ وہی درمیانے درجے کی فیس لیتے ہیں جو ہماری آبادی کی اکثریت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو امیر طبقہ ہے اس کی پرسنٹیج کتنی ہے, اور جو ہمارا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس طبقہ ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے. تو پرائیویٹ اسکولز کی بھی ایک میجورٹی, اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ سرو کرتی ہے لوور مڈل کلاس کو اور مڈل کلاس کو. تو ہاں یہاں بالکل ٹھیک ہے. پرابلمس آپ نے جو بات کی ہے, میں ایگزیکٹلی وہی بات اگلے سوال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ان سکولز میں بھی یہی کلاس آ رہی ہے, اینڈ مائی ایکچوئل کوسچن واز کہ ان کے لوکوموٹیو کا ایشو ہے نا, کہ ایندھن بچانا ہے تو بچے شہر کے اس کونے سے اس کونے سے ان پک اپس میں, ان وینس میں بیٹھ کے آئیں گے. دس واز دا تھنگ. سر بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ والا ڈپارٹمنٹ تو سکولز نے کر دیا ہے آؤٹ سورس. اب یہ جو وین ہے یہ سکولز کی اپنی نہیں ہوتی ہیں, جس طرح ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں یلو کلر کی لمبی سی بس ہوتی ہے, اس میں سارے بچے بیٹھ کے اور ان کو پک اپ کر کے, تو یہ تو آؤٹ سورس ہو گئی ہے. کیا وقت نہیں آ گیا ہے حیدر صاحب کہ پرائیویٹ سکولز اس لوکوموٹیو ایشو کو اب آؤٹ سورس کرنے کے بجائے یہ ذمہ داری خود لیں؟ کیونکہ ماضی میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ جی کسی نے CNG سلنڈر لگایا ہوا ہے, آگ لگ گئی اس پک اپ وین میں. جس طریقے سے اس پک اپ وین کو بند کر کے اس پہ تالا لگا کے اور بچوں کو پنجرے میں لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے, وہ جواب دہ نہیں ہے کسی کو. وہ نہ پیرنٹس کو جواب دے, وہ نہ اسکولس کو جواب دے, کیونکہ وہ تھرڈ پارٹی ہے, آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ جس طرح بڑی جامعات میں پوائنٹس چلتے ہیں, اب ذرا پرائیویٹ سکولز بھی تھوڑی سی جیب ڈھیلی کریں, تھوڑے سے لوکوموٹیوز کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں, تھوڑی سی بڑی بسیں لائیں. کراچی کا مسئلہ یہی ہے نا سر, ٹرانسپورٹ نظام نہیں ہے, لوگ اپنی اپنی گاڑی بائک پہ چلتے ہیں. آج ٹرانسپورٹ نظام اچھا کر دیں, لوگ اپنی گاڑی بائک اندر کر کے بسوں پہ سفر کریں گے, ای بسز پہ سفر کریں گے. کچھ سوچا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, اگر اسکولس جو ہے وہ اپنا ٹرانسپورٹ یونٹ یا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کریں گے تو یہ سوال اگین ریسورسز کا آئے گا. اور وہ جو میڈیوکر اسکولز ہیں, جو درمیانے درجے کے اسکولز ہیں, ان کے پاس یہ وسائل بالکل بھی نہیں ہیں کہ وہ اتنی مہنگی گاڑیاں, ان کی مینٹیننس, ان کا اسٹاف جو ہے وہ افورڈ کر سکیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جو بچے کاسٹ اب دے رہے ہیں, فیس دے رہے ہیں, اس کا 3-4 گنا 5 گنا بڑھ جائے گا. یہ چند ایک اسکولوں پر جو بہت ہی 2% یا 3% اسکولز ہیں جو ہائی فی اسکولز ہیں, جو ایلیٹ اسکولز مطلب کہے جا سکتے ہیں سو کالڈ, تو وہ چیزیں ان کے لیے تو شاید ممکن ہو, ٹھیک ہے نا. یا پھر گورنمنٹ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کرے روڈ ٹریفک مینجمنٹ کو کہ وہ قطع نظر اس کے کہ بچے گورنمنٹ اسکول میں جا رہے ہیں یا پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں. ابھی سندھ گورنمنٹ نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے اور وہ ہے بچیوں کو سرکاری اسکول میں بذریعہ بس جو ہے پہنچانے کا انتظام جانا شروع کرنے والی ہے گورنمنٹ آف سندھ. تو بہت اچھا انیشیٹو ہے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اگر گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ کراچی سمیت سندھ کے تمام 30 کے 30 اضلاع میں جو ہے وہ اسکولوں کے لیے جو ہے وہ بسز اس طرح کی ڈیزائن کر کے, یعنی کہ یہ قابل عمل ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو اس سے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں حل. وقت کی کمی ہے حیدر صاحب, لیکن بہت شکریہ, آپ کا موقف سامنے آیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیسیجن میکر ہولڈرز وہ ایسے فیصلے لیں کہ جو کہ توانائی کی بچت بھی ہو لیکن تعلیم کا ضیاع نہ ہو بچوں کا, کیونکہ جیسے کہ حیدر صاحب خود کہہ رہے تھے کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ, دماغی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی بچوں کی, وہ جو سوشل اپ برنگنگ ہے اس میں گیپ آ جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس جانب جاتا ہے. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ تعلیم کی بات ہو رہی تھی. تعلیم کے ساتھ اگر ادب نہ جڑے تو وہ تعلیم ہی کیا. شہر قائد ایک بار پھر ادب اور شاعری کی رنگ میں رنگنے کو ہے تیار, کیونکہ ساکنان شہر قائد کے زیر اہتمام عالمی مشاعرہ 28 مارچ کو منعقد ہونے جا رہا ہے. ہر سال کی طرح ایکسپو سینٹر کراچی میں ہونے والے اس بڑی ادبی تقریب میں نہ صرف ہزاروں افراد شرکت کریں گے, ملک بھر اور بیرون ملک کے شعراء بھی اپنے فن کا جادو جگائیں گے. تو آج اسی حوالے سے ہم نے مدعو کیا ہے دو انتہائی خاص مہمانان کو. ہمارے ساتھ منتظم اعلیٰ محمود احمد خان موجود ہیں, ساکنان شہر قائد عالمی مشاعرہ, اور اس کے ساتھ منتظم مشاعرہ جمال اظہر صاحب. ان دونوں افراد کا ہم تہہ دل سے شاکر ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں تھوڑی ٹپ ٹپ شروع ہو گئی تھی, لیکن چلے اللہ نے کرم کیا کہ وہ زیادہ نہیں ہوئی. محمود صاحب, 30واں عالمی مشاعرہ ہونے جا رہا ہے, زبردست یہ کاوش ہے. کچھ بتائیے کہاں یہ اس سفر کو اس کا آغاز کیسے ہوا, اور توانا یہ اتنا ہو چکا ہے اب یہ, تو اس سارے سفر میں جب مشکلات, پریشانیاں, تکالیف ذرا تمام تر بہت بتائیے. شکریہ ملک کا اور آپ سب لوگوں کا. بات یہ ہے کہ 1989 کے اندر کراچی یونیورسٹی کی تنظیم یونیکیرینس نے یہ مشاعرے شروع کیے. پہلا مشاعرہ جو ہے 1989 میں ہوا, اور اس کے بعد سے متواتر یہ مشاعرے ہو رہے ہیں. اور پاکستان کیا ہے, دنیا کا یہ سب سے بڑا مشاعرہ بن گیا ہے. بقول ہمارے جو سینئرس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے زیادہ آڈینس بڑی نہیں ہوتی. اس میں ہم پورے پاکستان سے شعراء اکرام کو بلاتے ہیں, پورے پاکستان سے. اس کے علاوہ اکناف عالم سے بھی تمام جو ہے امریکہ, یورپ, فرانس, جرمنی, سعودی عرب وغیرہ وغیرہ سب جگہ سے بلاتے ہیں. چونکہ قرارداد پاکستان آپ کی 23 مارچ کا حوالہ ہے, یہ اس کی ابتدا ہے. جو میرے بزرگ تھے جناب سید اظہر عباس ہاشمی صاحب, سید صفوان اللہ صاحب, مسعود نقوی صاحب, ڈاکٹر نیّر عزیز مسعودی, یہ تمام بزرگ تھے جنہوں نے یہ تنظیم قائم کی. میں تو اس زمانے میں 30 سال پہلے بہت صرف ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا, اور اس زمانے سے یہ مشاعرے کیے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان تو کیا انڈیا کا بھی کوئی ایسا شاعر نہیں ہے امپورٹنٹ جو بڑا ہو, جس میں علم و ادب کی بڑی نام ہو, جس میں ادبی دنیا میں جس کا نام وہ اس میں نہ آیا. اتنے بڑے بڑے شعراء اکرام آتے رہے, اور تمام شعراء اکرام کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس میں پڑھیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم سب لوگوں کی پچھلے 15 سال سے کوشش یہی ہے, ہم اسی کاوشوں میں لگے رہتے ہیں کہ جو ہمارے لڑکے, جو ہماری لڑکیاں آج کل اس موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو میں کہوں کہ بیٹا آئیے اپنے ادبی ماحول میں اس میں جڑ جائیے. الحمدللہ ہم یونیورسٹیز کے تمام وائس چانسلرس کو آن بورڈ لیتے ہیں. میں ان کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, ان کو شکریہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ وہاں پہ اعلان کرتے ہیں وہ کہ بھئی یہ مشاعرہ فلاں تاریخ کو ہو رہا ہے, اور آپ یقین مانیں کہ اہل کراچی اس کا پورے سال انتظار کرتے ہیں, پورے سال انتظار. اس لیے کہ جو بزرگ وہاں آتے ہیں, جو 70, 60, 70, 80 سال کے لوگ آتے ہیں, وہ 9 بجے پہنچ جاتے ہیں, صبح 5 رہتے ہیں, اور سارے انتظام کے ساتھ آتے ہیں, سارے انتظام کے ساتھ آتے ہیں. تو اس میں ادبی میلے کو سجانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اہل کراچی اس میں شامل ہوں. ایک بات اور آپ سے کروں, اس کا نام بڑا ٹپیکل سا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے, تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں, ساکنان شہر قائد کا مطلب ہر وہ شخص, ہر وہ آدمی جو ساکن ہے وہ اس کا میزبان ہے. بالکل, کیا بات, سب لوگ, کیا بات. اب اس کے اندر جو لوگ بھی آتے ہیں وہ میزبان کے کراچی کے لیے. ہم خاص طور پہ اس حوالے سے آپ کے اور سامعین کے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں, انشاءاللہ جو اب 28 مارچ کو مشاعرہ ہو رہا ہے وہ بھی ایک تاریخی مشاعرہ ہوگا. صحیح. اس کا نام اس بار ہم ہمیشہ صرف مشاعرے کے نام کبھی ہم نے کسی کا نام سے مشاعرہ نہیں کیا, لیکن موجودہ حالات, جنگی حالات کے تحت اس کا نام ہے امن عالم مشاعرہ. بہترین, یہ اس وقت ضرورت ہے. اس بار ہماری جو صدارت کر رہے ہیں جناب افتخار عارف صاحب کر رہے ہیں, دنیا ادب کا بہت بڑا نام ہے افتخار عارف صاحب. جی ہاں. اور تو لاہور سے بھی عباس تابر صاحب آ رہے ہیں اس کے اندر خود ماشاءاللہ سے, وسیع شاہ صاحب اس میں خود تشریف لا رہے ہیں, شکیل جاذب صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد سے, ڈاکٹر رباب تبسم ہیں وہ تشریف لا رہی ہیں, اور کراچی سے بھی ہم جتنے بھی شعراء اکرام اویلیبل ہیں, اور ان کو ہماری اس کی رہنمائی ہمارے کرتے ہیں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب, جو اس تنظیم کے بانی ہیں, آخری وہ ہیں,
باقی لوگ تو سب اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن ان کی رہنمائی ہمیشہ رہتی ہے اور انہیں کی گائیڈنس اس پر ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ پیرزادہ قاسم صاحب کا آپ نے نام لیا، چانسلر رہے جامعہ کراچی کے، جی اور ان کا ہر سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں وہ شعر میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو یہ تو بات بار اس سے بڑا کہ ہماری اپنی ہم ان کو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ جی وہ اس تنظیم کے بانی بے شک، اور اور ہم سب لوگ جو ہے نا، میں یہ جب ہمارے ندیم ظفر جتنے بھی ہمارے 15 20 50 لوگ ہیں نا، بالکل وہ ہم صرف انتظام کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت ہمارا جو ہے نا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 15 سال کا 18 سال کا بچہ ہے اور وہ شعر سن رہا ہے۔ جی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، یہ پہلا سال ہے کہ انڈیا سے کوئی نہیں آ رہا، پہلا سال ہے۔ جی ہمیشہ آتے رہے لیکن چونکہ حالات ہی جی بالکل، میں سمجھ گیا، بالکل۔ اچھا، پچھلی بار انڈیا سے ایک شاعر آئے تھے، پچھلی بار راجیش ریڈی صاحب، اور بہت بڑا شاعر ہے انڈیا میں، جی، اور وہ 8 بجے شام کو پہنچے تھے، 9 بجے مشاعرہ تھا، مشاعرے گاہ میں آ گئے۔ آپ اہل کراچی کا ذوق دیکھیے، جب ہمارے کمپیئر ہیں وجی ثانی اور جی امبرین صاحبہ، یہ ہماری کمپیئر تھی، انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی راجیش ریڈی صاحب انڈیا سے آئے ہیں اور ابھی مشاعرے گاہ میں پہنچے ہیں۔ تو اہل کراچی نے کس ذوق سے ان کا استقبال کیا ہے، مجھے بالکل اندازہ ہے۔ میں اسی چیز کو میں اگر جمال صاحب آگے لے کے چلوں، ادب جو ہے وہ صرف لوگوں کے جمالیتی ذوق کو پروان چڑھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اقوام کو قریب لانے کا کام کرتی ہے، اور اردو تو وہ زبان ہے جو اس خطے میں پوری پھیلی ہوئی ہے۔ بھارت سے شعراء پہلے بھی آتے رہے ہیں، کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل جو نفرتوں کا ماحول اس وقت پھیلا ہوا ہے، ایک ادیب، ایک شاعر، ایک مقرر، وہ اس معاملے کو سب کو مختلف طریقے سے دیکھتا ہے۔ تو جب بھی آتے ہیں شعراء وہاں سے، کیا پرسیپشن لے کر آتے ہیں اور پھر کیا ریئیکشن لے کے جاتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ایک آپ کی درست کر دوں۔ جی، اب جو مشاعرہ ہوگا وہ 31واں مشاعرہ ہوگا، 30 مشاعرے ہو چکے ہیں۔ جی، تو اب دوسری بات تھی کہ وہ ادب کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ، چاہے وہ ہندوستان ہو یا کہیں اور سے ہو، کسی اور، تو اگر وہ پہلے ہمارے ہاں نہیں آئے اس تقریب کے اندر، تو جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ اچھا اتنی بڑی تقریب ہم نے تو پہلے کبھی، کیونکہ یہ عموماً تقاریب جو ہوتی ہیں ہندوستان سمیت کسی بھی ملک کے اندر پیسے دے کے ٹکٹ خریدنا ہوتا ہے اور پھر جا کے اس کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تقریب ہے، اتنی بڑی تقریب، اور تمام ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ اس سے بڑی تقریب ادب کی ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ فری ہوتی ہے لوگوں کے لیے، کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا اس کے اندر، تو لوگ اپنے ساتھ اپنی پوری فیملی کو لاتے ہیں۔ جب میں نے جانا شروع کیا تھا تو اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، تو ان کا ریئیکشن بہت پازیٹیو، بڑا مثبت ہوتا ہے کہ اچھا اتنی بڑی تقریب ساکنان شہر قائد کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، اور کراچی میں ہو رہی ہے جہاں اردو بولنے والے، سمجھنے والے ایک بہت بڑی تعداد، ویسے تو پورا ملک ہی اردو بولتا ہے جی، لیکن سمجھنے والے بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اور اردو سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور اردو سے بڑی محبت کرتے ہیں، سارا پاکستان ہی محبت کرتا ہے، تو ان کے لیے بڑا ایک مثبت اقدام اور بڑی مثبت سوچ کے ساتھ واپس جاتے ہیں کہ جیسا وہ سوچ کر آئے تھے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہاں سے جب وہ سوچ لے کے جاتے ہیں تو کراچی کے لیے، سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے ان کے دلوں میں محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام ادیب کے لیے، شعراء کے لیے، لکھنے والوں کے لیے جو اردو سے محبت رکھتے ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں، تو ان کے دل میں بے انتہا محبت پاکستان کے لیے بڑھ جاتی ہے کہ بھئی اردو کے لیے اتنا بڑا کام ساکنان شہر قائد کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ کیونکہ وقت کی کمی ہے، میں آخر میں صرف یہ جاننا چاہوں گا، کوئی خاص میسج اس بار کے اٹینڈ کرنے والوں کو اگر آپ دینا چاہیں؟ جی، اپنے اہل عیال کے ساتھ آئیں، صرف شناختی کارڈ نہ اوریجنل ضرور ساتھ لے کے آئیں۔ یہ پارکنگ کی وہاں سہولت موجود ہوتی ہے، کراچی میں اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں 7-8 ہزار پارکنگ کی جگہ مل جائے۔ پھر جو شعراء کرام آ رہے ہیں وہ کراچی کے لیے آ رہے ہیں، سندھ کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا اور اپنے اہل عیال کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اپنے یونیورسٹیز کے اگر بچے آ رہے ہیں تو میری بہنوں کو، میری بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو، ان کو بھی آ کے اس قافلے میں شریک ہوں اور وہ سیکھیں۔ ہم نے بھی سیکھا ہے نا اس کو۔ جی، میں آپ سے راجیش ریڈی صاحب کا تذکرہ کر رہا تھا
میرے ابھی ذہن میں بات، جب انہوں نے اپنا ایک مصرع کہا بتاؤ. تو اس کے بعد پبلک نے اس کو پورا شیئر کر دیا، ارے واہ. اور اہل کراچی نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا. جی. اس مشاعرے میں اکبر بگٹی صاحب جیسی شخصیت بھی آئی ہے، اکبر بگٹی صاحب، اور تمام اہل ادب کے لوگ آتے رہے. ٹھیک. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ایک امپورٹنٹ ادبی میلے میں شمار اس کا ہوتا ہے، اور یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ کے توسط سے اہل کراچی سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ بالکل آپ ٹھیک ہے. بتائیے. ہماری تو خواہش تھی کہ وقت کی کمی ہے، لیکن آپ دونوں صاحبان کا آنے کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے. انشاءاللہ. بہت تو بہت جناب ملاقات ہوگی. تمام تر شہر والوں کے لیے، شہر کراچی والوں کے لیے ایک بڑا ہی زبردست تحفہ، ساکنان شہر قائد عالمی مشاعرہ 31واں ہونے جا رہا ہے ہفتے کو، تو یہ آپ نے مس بالکل کرنا. ہم ابھی آپ سے لیں گے اجازت، اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. رکھیے اپنا خیال، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.